دیکھیے ہم اگر جاتے تو بحیثیت مہمان جاتے، جو میزبان ہیں یہ تو ان کو پتہ ہونا چاہیے، آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ نے اگر باقی سب کی میزبانی کی تو کانگریس کی میزبانی کیوں نہیں کی، یہ تو آپ ان سے پتہ کیجیے۔ اس کے بعد جو میٹنگ کا جو آؤٹ کم ہے وہ یہ آیا ہے کہ جنتر منتر یا پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد احتجاج کیا جائے گا۔ جب آپ نے اس سے پہلے احتجاج کی کال دی تھی، آپ نے انوائٹ بھی کیا تھا سبھی پارٹی کو، لیکن انہوں نے جوائن نہیں کیا۔ اب کانگریس کا اس میں کیا کچھ ٹھیک ہے؟ دیکھیے جہاں تک ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ کا تعلق ہے، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کو سٹارٹ کرنے والی کانگریس پارٹی تھی، اور ہم نے ملک ارجن کھڑگے جی کی اور راہل گاندھی جی کی حاضری میں پہلے دن سے ہی یہ بات کہی کہ جب تک اسٹیٹ ہوڈ حاصل نہیں ہوگا ہم کیبنٹ کا حصہ بھی نہیں بنیں گے، اور ہم نے ایک سسٹینڈ کمپین چلائی جموں کشمیر کے ہر ضلع میں، 20 کے 20 اضلاع میں۔ ہم نے پہلے ورکرز کے ساتھ میں کنونشن کر کے ان سے بات کی، ان کو اویئر کیا، پھر ہم نے پبلک آؤٹ ریچ کیا جموں کشمیر کو ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ کے واسطے۔ اس کے بعد میں اگر آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگ بھی کور کرتے تھے، ہم نے پورے 20 کے 20 اضلاع کی یہاں پہ چین ہنگر اسٹرائک بھی کی، اور اس کے بعد میں ہم نے پروٹیسٹ موڈ میں جس وقت ہم آئے، ہم نے چھوٹی بڑی کئی پروٹیسٹ بھی کی پوری ریاست میں، پورے سب کے سب اضلاع میں۔ پھر ہم نے سری نگر چلو کی کال دی، پھر ہم نے جموں چلو کی کال دی، اس کے بعد میں دہلی چلو کی کال دی، اور تقریباً 600 لوگوں کو ہم بسوں میں لے کے جنتر منتر پہ پہنچے، اور وہاں پہ ہم نے پورا دن اس پہ پروٹیسٹ کیا، اور ہم نے اس دن فرسٹ ڈے تھا پارلیمنٹ کا، اور ہم نے کوشش کی پارلیمنٹ کے گھیراؤ کی بھی، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جموں کشمیر میں اگر پہلے سے یا سسٹینڈ طریقے سے کسی نے بھی اس کی ڈیمانڈ کی ہے، اس کے اوپر سٹرگل کیا ہے، اس کو موومنٹ بنایا ہے، تو وہ کانگریس پارٹی ہے۔ اب اگر کوئی بھی اس جو ہماری بات تھی، ہم نے اس وقت بھی سب کو انوائٹ کیا تھا، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے وہ آرگنائزیشنز ہوں، اپنا این جی اوز ہوں، چاہے انڈیویجولز ہوں، تو ہم نے کہا کہ یہ کانگریس پارٹی کی موومنٹ نہیں ہے، نہ ہی یہ کانگریس لیڈرز کی موومنٹ ہے، یہ جموں کشمیر کے 1,40,00,000 لوگوں کی تقدیر کی موومنٹ ہے، ان کے آنے والے نئے نسل کی موومنٹ ہے، تو اس میں سب کو شامل ہو جانا چاہیے۔ بلکہ ہم نے بڑی پارٹیز کو یہ بھی اس وقت کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو لیڈ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے۔ بہرحال اس وقت کی بات اس وقت ہی رہی، لیکن اس وقت اب اگر کوئی اس کے اوپر پیش رفت کرتا ہے تو اٹ از اے ویلکم اسٹیپ۔ جس طریقے سے بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ کل جو نیشنل کانفرنس نے فیصلہ لیا ہے وہ ہمارے پرانے 1.5 سال پرانے ڈیسیجن کو وہ انڈورس کر رہے ہیں۔ اچھا، محبوبہ مفتی صاحبہ نے جو لیٹرز لکھی، آپ کو بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اب یونیفائڈ اپروچ کرنے کی ضرورت ہے، کئی پارٹیوں نے اس چیز کو انڈورس کیا ہے، تو آپ کا کیا کچھ رد عمل رہے گا؟ کیونکہ آپ کو پرٹیکولرلی انہوں نے لیٹر لکھی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں محبوبہ جی کی اس خط کے بارے میں بات کروں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ سیاست جو ہے وہ خیالات کی جنگ ہوتی ہے، اور قوموں کے تقدیر میں ایسے اوقات آتے ہیں جہاں پہ یونانیمیٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہو۔ سیاست میں اس طرح روٹین میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں آئیڈیالوجیکل ڈیفرنسز ہوتی ہیں، اس میں تنظیمی رساکشی ہوتی ہے، لیکن جس وقت کسی بھی ریاست، قوم، کسی کا بھی تقدیر کا فیصلہ، اس میں یونانیمیٹی کی ضروری ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے جو محبوبہ جی کی لیٹر مجھے آئی، ان نے ہم سے پرسنلی بات بھی کی اور اس چیز کے واسطے کے لیے ترغیب بھی دی، تو ہم اس سے جو اخذ کر رہے ہیں اس چٹھی سے، تو ان کا غرض ہے کہ اس نازک وقت میں، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جموں کشمیر ایک بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے، بہت سے سینسیٹیو ایشوز ہیں، بہت سے کنٹینشس ایشوز ہیں، کچھ بول پاتے ہیں، کچھ نہیں بھی بول پاتے، تو اس لیٹر سے ہم نے اخذ کیا، اور جو ان کی بات سے ہم نے اخذ کیا،
ان کا ماننا ہے کہ اس نازک وقت میں قوم کو یا قوم کی لیڈرشپ کو یونینیمیٹی کی ضرورت ہے، اور وہ یونینیمیٹی جو وہ چاہتی ہیں وہ اس غرض سے چاہتی ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ میں انگیجمنٹ ہو، یا گورنمنٹ آف انڈیا جموں کشمیر کے جو چنندہ نمائندے ہیں ان کے ساتھ میں ایک ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کریں، اور ایک دوستانہ ماحول میں جو ایکسیپٹیبل ہو گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی، یہاں کی لیڈرشپ کو بھی، کم سے کم انگیجمنٹ شروع ہونی چاہیے، جس سے شاید کچھ مس گیونگز بھی دور ہو جائیں اور شاید کوئی راستہ بھی نکل آئے۔ تو یہ ان کی اس چٹھی سے ہم نے اخذ کی ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے وہ ان سے ذاتی طور جب ان کا فون آیا تو ہم نے ان سے یہ بات کہی، اور ان نے بھی اس بات کو انڈورس کیا، وہ سمجھتی ہیں اس بات کو، کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہماری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ہم اپنی ذاتی رائے کو ریزرو رکھتے ہوئے ہمیں سینٹرل لیڈرشپ سے اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی، اور ان سے بات کر کے ہی، مشورہ کر کے ہی ہم اس کے اوپر کوئی ریسپونڈ کر پائیں گے۔